الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ وسلم وبارک علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، جو منافقت یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ نہایت خطرناک بیماری ہے، دین سے بہت دور انسان کو لے جاتی ہے، اس کا شر بہت بڑا ہوتا ہے، اور دل کے جو امراض جن کا قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ان میں سے جو خطرناک ترین بیماریاں ہیں، دل کی بیماریاں، ان میں سے ایک یہ بیماری ہے نفاق، منافقت کی بیماری، جو کہ لیکن اس کا یہ معنی کوئی انسان، ہوش مند انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس میں منافقت کسی درجے میں بھی موجود ہو، لیکن اس کے باوجود وہ غیر شعوری طور پہ بعض اوقات اس کے اندر چلا جاتا ہے، منافقت کی نشانیاں اس کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ انسان اپنے آپ کو بے بس سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے منافقین کی نشانیاں بتائیں، ان سے خبردار فرمایا، تو انسان کی حرص ہونی چاہیے کہ وہ منافقت کی تمام نشانیوں سے بچ کے رہے، اس نفاق سے اللہ کی پناہ مانگتا رہے۔ اور وہ لوگ جو اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے وہ غلطی پر ہیں، جو اس منافقت کے موضوع کو، نفاق کو سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو اس سے بری ہیں، تو وہ یقیناً غلطی پہ ہیں، اور یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا، جیسے آگے ہمیں پتہ چلے گا۔ تو آدمی کو اس تعلق سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ قرآن و حدیث میں جو چیزیں منافقین کے تعلق سے، منافقوں کے تعلق ذکر کی گئیں، ہم اللہ کی توفیق سے آج اس کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس کا مقصد بنیادی طور پہ یہی ہے کہ میں اور آپ ہر اس صفت سے بچ سکیں جو کہ منافقوں کی صفت ہے، منافقوں میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اس تعلق سے پہلی بات یہ کہ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق وہ جو کہ یعنی شرعی اصطلاح کے طور پہ منافق اس کو کہا جاتا ہے جو خیر ظاہر کرتا ہے اور شر اس نے اندر چھپایا ہوتا ہے، ظاہر خیر کرتا ہے اور اندر اس کے اندرون میں شر ہوتا ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو اس کا قول اور ہوتا ہے، اس کا فعل اور ہوتا ہے، اس کا باہر اندر وہ فرق ہوتا ہے، آپس میں مطابقت نہیں رکھتے، اس کا جو نظر آتا ہے اور جو نظر نہیں آ رہا ان دونوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو منافقت کی یا نفاق اصل میں لفظ زیادہ استعمال کیا گیا قرآن و حدیث میں۔ تو نفاق کی بنیادی طور پہ دو قسمیں، ایک وہ نفاق ہے جو یعنی ایک بڑا نفاق، ایک چھوٹا نفاق۔ بڑا نفاق جس کو اعتقادی نفاق بھی کہتے ہیں، تو ایک دوسرا چھوٹا نفاق یا جس کو عملی نفاق بھی کہا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ دو منافقت کی قسمیں۔ بڑا نفاق وہ جس سے آدمی ملت سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان نہیں رہتا، اور چھوٹا نفاق وہ ہے جو کہ اسلام کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ مسلمان منافق ہو، یعنی مسلمان ہے، بنیادی ایمان اس میں موجود ہے، لیکن عملی طور پہ منافقین کی بعض صفات اس میں موجود ہیں، تو ان صفات کی وجہ سے وہ اسلام سے نکلتا نہیں ہے، وہ عملی نفاق ہے، چھوٹا نفاق۔ تو بڑا نفاق کیا چیز ہے؟ بڑا نفاق جو کہ عقیدے کا نفاق ہے، کہ آدمی ظاہر کرے کہ وہ مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن اندر سے کافر ہو، ظاہر کرے کہ ایمان باللہ ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر سب چیزوں میں ایمان لاتا ہے، لیکن اندر اس کا ان تمام چیزوں پر یا ان میں سے بعض کا وہ انکار کرتا ہو، ان کے خلاف وہ عقیدہ رکھتا ہو۔ یہ وہ نفاق ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت موجود تھا، جس کا قرآن مجید میں بھی کثرت سے تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نفاق کے جو اپنانے والے ان کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سب سے نچلے درجے میں ہوں گے آگ کے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، آگ میں بھی سب سے نچلے درجے میں شدید ترین عذاب ان کو قیامت کے دن جہنم میں دیا جائے گا، تو انہی کے بارے میں ہی یہ بات ہے۔ تو یہ جو ہے یہ نفاق اکبر ہے، یعنی بڑا نفاق۔ تو دوسرا عملی نفاق یا چھوٹا نفاق، وہ یہ کہ انسان جب خلوت میں ہو یا جب اکیلے میں ہو، علیحدگی میں ہو، تو وہ خیر کے کاموں میں کوتاہی کرے، یہ شر برائی کے کاموں کا ارتکاب کرنے میں کوتاہی کرے، لیکن جب لوگوں کے سامنے ہو تو پھر زیادہ حرص کرے کہ صحیح طرح رہنا ہے، اور یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کی زیادہ وہ کوشش کرے۔ تو یہ جو اعتقاد ہے، یہ جو نفاق ہے، یہ صرف عملی نفاق ہے، عملی طور پہ وہ اس میں منافقین کی صفات موجود ہیں،
لیکن وہ مسلمان ہی رہتا ہے اگر یہ نفاق بھی اپنائے تو نفاق اصغر یا جس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے وہ مسلمان کے دل میں جمع ہو سکتا ہے، یعنی مسلمان کے دل میں وہ ایمان کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، وہ مسلمان ہے ساتھ منافق بھی ہے، کیونکہ وہ اس کا نفاق وہ نہیں جو کہ اس کو اسلام سے خارج کر دے، لیکن اس میں منافقین کی عملی نشانیاں بعض جو ہیں وہ موجود ہیں. تو اس کا بھی صراحت سے ہمیں قرآن حدیث میں اس نفاق کا تذکرہ ملتا ہے. لیکن یہ جو چھوٹا نفاق ہے اس کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے. اگر یہ جڑ پکڑ لے، مضبوط ہو جائے انسان کے دل میں، تو آہستہ آہستہ انسان کو یہ بڑے نفاق کی طرف جا سکتا ہے. اور ممکن ہے اگر انسان اس میں تساہل کرے تو وہ پھر ممکن ہے بالآخر دین سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے اور بڑا منافق وہ بن جائے. شروع سے اپنا تدارک کرنا اس میں ضروری ہے، اپنے آپ کو تھامنا ضروری ہے کہ نفاق کی کوئی چھوٹی چھوٹی سی ہمارے اندر پیدا نہ ہونے پائے. چھوٹا نفاق ہو کیونکہ اسلام سے نہیں نکالتا تو اس کو اپنانے والا آگ میں ہمیشہ نہیں رہے گا. جیسے دیگر بڑے گناہ کا حکم ہے تو اسی طرح یہ نفاق اصغر کا بھی حکم ہے. جو بڑا نفاق ہے وہ کافر ہے، وہ ہمیشہ آگ میں رہے گا. جو چھوٹا نفاق جو آدمی رکھتا ہے اللہ کی مشیت پر ہے، چاہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو سیدھا جنت میں داخل کر دے اور چاہے تو اس کو جہنم میں بھیجے تاکہ اپنے کرتوتوں کی سزا پا کے پھر وہ بالآخر جنت میں جائے. تو لیکن صرف چھوٹے نفاق کو اپنانے والا اس وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا بلکہ مسلمان ہی رہے گا. ایک اور اعتبار سے بھی نفاق کی ایک تقسیم کی جاتی ہے. ایک وہ نفاق ممکن ہے کہ ابتدائی طور پہ انسان میں موجود ہو، اور ممکن ہے کہ ایک یعنی اسلام لانے کے بعد اس میں ایک نفاق آ جائے. یعنی ایک آدمی کافر تھا اور اس کو اسلام لانے میں دنیاوی فائدہ نظر آ رہا تھا، تو اس وجہ سے وہ ظاہری طور پہ مسلمان ہو گیا، اندر سے کافر ہے. وہ ابتدائی طور پہ کافر ہے. یعنی یہ وہ نفاق ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں اوریجنل منافق ہے، اصلی منافق ہے. اس نے اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، اسلام میں وہ داخلی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے ہوا ظاہری طور پہ، اندر سے شروع سے ہی منافق ہے. ایک یہ نفاق بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ہے کہ اسلام میں جب داخل ہوا وہ شعوری طور پہ داخل ہوا واقعی اس کو صحیح سمجھ کے، لیکن بعد میں ایسے شبہات اور اس طرح کے مختلف وجوہات سے وہ نفاق میں آگے چلتا گیا اور یعنی منافق بن گیا. یعنی اسلام ظاہری طور پہ ایک دفعہ اسلام لانے کے بعد وہ اسلام صحیح طرح سے لایا، واقعی اللہ کے لیے لایا، لیکن بعد میں وہ اسلام سے اپنے اندر ہاتھ دھو بیٹھا. یعنی عقیدے میں کافر ہو گیا، ظاہری طور پہ مسلمان. اگر ظاہری طور پہ بھی وہ یعنی کافر ہو جائے پھر تو اس کو منافق نہیں کہتے ہیں. جو مسلمان ہونے کے بعد اندر سے وہ کافر ہو گیا، دوبارہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا کہ معاشرے کا دباؤ ہے یا وہ مصلحتیں دیگر حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو مرتد کا حکم ہے اس سے بچنا چاہتا ہے یا کوئی ایسے یا مسلمانوں سے جو فائدے اس کو حاصل ہوتے ہیں ان میں میل جول رکھنا چاہتا ہے. کوئی ایسے دنیاوی فائدے ہیں جس کی خاطر وہ اپنا جو کفر ہے اس کا اظہار نہیں کر رہا. بعض دفعہ بندہ شروع سے ہی اسلام میں منافق کے طور پہ داخل ہوتا ہے اور بعض داخل صحیح ہوتا ہے، بعد میں وہ نفاق جو ہے نفاق میں چلا جاتا ہے. بہرحال دونوں طرح کے جو نفاق ہیں وہ اعتقادی نفاق اس طرح سے خطرناک ہوتے ہیں. نفاق سے جو خوف کھانا ہے یہ ہمیں سلف سے بکثرت نظر آتا ہے. اپنے آپ کو امن میں نہیں سمجھتے کہ ہم تو منافق ہو ہی نہیں سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے بعد بھی جو ان کے طریقے پہ چلنے والے نیک لوگ ہیں وہ سب اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں منافقوں میں شامل نہ ہو جائے، منافقین کی صفات ان میں پیدا نہ ہو جائے، اور وہ اس میں ہوشیار رہتے ہیں، اللہ کی پناہ بھی مانگتے رہتے ہیں، نفاق سے اللہ کی پناہ مانگتے رہتے ہیں. کیونکہ یعنی اس کے بارے میں جو بعض مثالیں صحابہ سے ملتی ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل القدر صحابی، وہ جب تشہد ختم کرتے تو منافقت سے یا نفاق سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے اور بہت زیادہ پناہ مانگتے تھے. لوگوں نے ایک آدمی نے ان سے کہا وما لک یا ابو الدرداء انت والنفاق، کہ ابو الدرداء آپ اتنا پناہ مانگتے ہیں، آپ اور نفاق کا کیا لین دین، یعنی کیا تعلق ہے؟ آپ کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ آپ اس قدر ڈرتے ہیں، اس قدر پناہ مانگتے ہیں، تو آپ کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم رہنے دو میں، آدمی اللہ کی قسم آدمی
ایک گھڑی میں جو ہے وہ پلٹ جاتا ہے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو امن میں سمجھ بیٹھے. حضرت حنظلہ کا قصہ معروف ہے. ایک دفعہ بجائے رکھے حضرت ابوبکر، حضرت حنظلہ کہتے ہیں مجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے پوچھا حنظلہ کیسے ہو؟ میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو؟ حضرت حنظلہ نے کہا کہ جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا ہوں تو اور وہاں پہ وہ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو گویا کہ ہم ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور جب وہاں سے نکلتے ہیں، جب بیویوں سے بچوں کے پاس جاتے ہیں اور دنیاوی معاش میں پڑ جاتے ہیں تو پھر ہم غافل ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں اس میں سے بھول جاتے ہیں. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر کہا کہ اللہ کی قسم کیفیت تو میں بھی یہی پاتا ہوں. تو پھر وہ دونوں چلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کے ان کو کہا یا رسول اللہ، حضرت حنظلہ کہتے ہیں یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے وہی بات بتائی، اس طرح آپ کے پاس ہوتے ہیں ایسے ہوتا ہے، جب باہر جاتے ہیں تو حالت بدل جاتی ہے، بہت سی چیزیں بھول جاتے ہیں، وہ کیفیت نہیں رہتی جیسے آپ کے پاس ہوتی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم اسی حالت میں ہی رہو جس میں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو، میرے پاس سے جانے کے بعد اسی حالت میں ہی رہو، تو تمہارے بستروں پر، تمہارے دستوں میں جو فرشتے ہیں وہ تم سے مصافحہ کریں. لیکن جو پھر فرمایا لیکن یا حنظلہ ساعۃ و ساعۃ، لیکن حنظلہ یہ ایک گھڑی اور ایک گھڑی مختلف ہوتا ہے، انسان اس کی کیفیت اندر سے مختلف ہوتی ہے. تو اگر آپ ایک ذکر کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہاں جنت دوزخ کا ذکر ہو رہا ہے اور ایمانیات کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں آپ کو اللہ سے بہت لگاؤ محسوس ہوتا ہے، بعد میں وہاں سے نکلتے ہیں تو قدرے کم لگاؤ محسوس ہوتا ہے یا دیگر چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وضاحت کی کہ یہ منافقت نہیں ہے، لیکن آپ ان کا جو منافقت سے خوف ہے حضرت حنظلہ کو وہ اس میں دیکھیں. ایک اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں امیر المؤمنین جنت کی بشارت دی جا چکی ہے، لیکن دیکھیں حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت عمر کو ایک جنازے کی طرف بلایا گیا، حضرت عمر کی طرف اس کا انہوں نے جانے کا ارادہ کیا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پکڑ لیا، ان کو تھام لیا اور میں نے کہا امیر المؤمنین بیٹھ جائیں. فإنه من اولئک، یہ انہی میں سے یعنی منافقین میں سے. حضرت حذیفہ بن الیمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منافقوں کے نام بتائے تھے. تو انہوں نے کہا، حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ ان میں سے، آپ بیٹھ جائیں، اس کا جنازہ نہ پڑھیں. تو انہوں نے اللہ کا حضرت عمر آگے سے کہتے ہیں نشدتک اللہ انا منہم، اللہ کا واسطہ دے کے تم سے پوچھتا ہوں میں تو نہیں ان میں سے. کون پوچھا؟ حضرت عمر الفاروق مبشر بالجنہ، وہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے ہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں انا منہم، میں ان میں سے ہوں. حضرت حنظلہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں. ولا ابری واحدا بعدک، اور آپ کے بعد میں کسی کی برات بیان نہیں کروں گا اور کسی کو بات نہیں بتاؤں گا میں. حضرت عبد الرحمن ابن ابی ملیکہ، جو صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے، جلیل القدر تابعی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 30 صحابہ کرام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 30 کو میں نے پایا، کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ان میں سے ہر ایک اپنے آپ سے نفاق سے ڈرا کرتا تھا، ہر ایک اپنے آپ پر نفاق سے ڈرا کرتا تھا. اور ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا، ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 30 صحابہ جن کو میں نے پایا، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو یہ کہتا ہو کہ اس کا ایمان تو جبریل اور میکائیل کے ایمان کے برابر ہے. لیکن اس کے برخلاف جیسے امام ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ کیفیت بہت سے لوگوں کی نظر آتی ہے، یہ وہ پاک باز ہستیاں ان کی کیفیت تھی، لیکن کتنے دیگر لوگ ہیں ان سے کہیں کم ایسے لوگ جن کا ایمان ان کی گردن سے اوپر نہیں جاتا، لیکن وہ یہ الزام کرتے ہیں اپنے آپ میں، یہ سمجھ رہتے ہیں ان کا ایمان تو جبریل اور میکائیل جیسا ہے، جبکہ وہ صحابہ کرام کیا سمجھا کرتے تھے. اور بھائیو اس میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے، یہ صحابہ کرام جس نفاق کا خوف کھاتے تھے وہ ایسا نفاق نہیں تھا جو کہ بنیادی ایمان کے ہی خلاف ہو، یعنی جس سے کہ اسلام سے بندہ خارج ہوئے تھے، بلکہ عملی نفاق، یعنی وہ نفاق کے مسلمان ہو ساتھ منافق بھی ہو، یعنی منافق کی جو عملی صفات ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوں، اس سے وہ ڈرا کرتے تھے. آئیے دیکھیں بعض صفات اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کے ہمارے سامنے منافقین کی صفات بیان فرمائی، اس لیے بھی کہ ان کو ہم پہچان لیں، ان کے شر سے ہم بچ کے رہیں،
اور دوسرا اس لیے بھی کہ اپنے دامن کو ان صفات سے بچا کے رکھے. جو بھی منافقت کی صفت ہے ہم نے شعوری طور پہ اپنے آپ کو بچانے کی اس سے کوشش کرنی. اور جیسے میں بتایا دوسری بات یہ کہ منافقین کی پہچان میں یہ جو صفات ہوتی ہیں بہت معاون ہوتی ہیں. تو قرآن کریم میں سنت مطہرہ میں بہت جگہوں پر منافقین کا تذکرہ کیا گیا، ان کی صفات کا ذکر کیا گیا. تو ان صفات میں سے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورت پوری ان کے لیے نازل فرمائی، سورہ منافقون کے نام سے، جس میں ان کی صفات کھول کے بیان کی گئی. دیگر بھی بہت سی صورتوں میں ان کا ذکر ہے، جیسے آگے بیان آئے گا. ان کی صفات میں سے ایک صفت کہ ان کے دل بیمار ہوتے ہیں، مرض قلب کا جو مرض ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں روگ ہے، مرض ہے، بیماری ہے، اللہ نے ان کو بیماری میں اور زیادہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو وہ جھوٹ بولتے تھے اس کی بدولت، اس کے بدلے میں ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے. تو شبہات شہوات کی جو بیماری ہیں یہ ان کے دلوں میں ایسی یعنی جڑ پکڑ جاتی ہیں کہ وہ اس کو ختم کر کے رکھ دیتی ہیں. گندے ارادے، گندی چیزیں ان کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں، تو ان کے دل مریض ہوتے ہیں. دوسری صفت جو قرآن میں بیان کی گئی وہ شہوانی لالچ، شہوت پوری کرنے میں، یعنی حلال حرام کی تمیز ختم کر دینا. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تخضعن بالقول، عورتوں کو مخاطب کر کے کہا فلا تخضعن بالقول، لچکدار آواز سے، نرم آواز سے تم عورتیں بات نہ کیا کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے، تمہاری طرف مائل ہونے لگے، تمہارے میں لالچ اس کے دل میں آ جائے. تو یہ جو اس طرح کی جو بیماری ہے، یعنی شہوانی آپ کہہ سکتے ہیں، جو لالچ ہے، حرص ہے، یہ بھی منافقین کی ایک صفت اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا. یعنی اللہ کی حدود کا خیال نہ رکھنا، کیونکہ کوئی اپنی شہوت سے، جو حرام شہوت ہے، اسے اپنے آپ کو کیوں بچا کے رکھے گا؟ اللہ کا خوف ہی اس کو روک سکتا ہے. اگر اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ اندر سے اس کا حال دوسرا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو بچا کے نہیں رکھے گا. وہ یعنی کہ اپنی جو خواہشات ہیں ہر قسم کی پوری کرنے کی کوشش کرے گا. جو بھی فحش چیزیں ہیں اس کے اپنانے میں وہ کوئی قباحت نہیں محسوس کرے گا. ایک اور صفت، تیسری صفت جو قرآن میں ان کے بارے میں تذکرہ جس کا کیا گیا، تکبر کرنا، بڑا بننا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، ادھر آؤ رسول اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کریں، تمہارے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کریں. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تو اپنی گردنیں پھیرتے ہیں نفی میں اور تم سے اعراض برتتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اعراض برتتے ہیں، وہ بات نہیں مانتے کہ اور رسول اللہ تمہارے استغفار کریں، اس کی طرف نہیں آئیں گے، نفی کریں گے، آئیں گے نہیں. اور وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تکبر کی وجہ سے، تکبر کرنے والے ہیں. جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کی حقارت کی وجہ سے. ایک اور جو آیت میں اس طرح سے، اسی آیت کے اگلے میں اللہ تعالیٰ نے اس اگلی آیت میں ان کا جو انجام بتایا، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر اللہ لهم، ان کے لیے یکساں ہے، تم ان کے لیے استغفار کرو یا استغفار نہ کرو، اللہ ان کی مغفرت ہرگز نہیں کرے گا. ان اللہ لا یهدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا. چوتھی صفت اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا. اللہ نے فرمایا یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئهم بما فی قلوبهم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون، کہ جو منافقین ہیں، یحذر المنافقون، منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان مومنوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان منافقوں کے دل میں جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو ان مومنوں پر ظاہر کر دے. تو وہ اس بات سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل استہزئوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تم مذاق اڑاتے رہو، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا ہے. تو اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانا یہ بھی منافقوں کی ایک صفت ہے. منافق اس بات سے ڈرا کرتے تھے کہ ان کے دل میں جو روگ ہے، جو بیماری ہیں، جو اندر سے وہ کفر چھپائے ہوئے ہیں، مسلمانوں پہ ایسی صورت نازل نہ ہو کہ مسلمانوں کو پتہ لگ جائے کہ اندر سے وہ کیا خباثت اپنے دل میں دیے ہوئے ہیں. لیکن ظاہر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات کھول کے ساری جہاں بیان فرما دی. ایک اور پانچویں صفت
یہ تو اللہ کی آیات کے مذاق اڑانا. پانچویں صرف یہ کہ مومنین کا مذاق اڑانا, جو شخص کتاب و سنت کو تھامے اس کا مذاق اڑانا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب وہ مومن وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو لوگ ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, آمنا کہتے ہیں ہم ایمان لائے, مسلمان ہیں. اور جب اپنے شیطانوں کی طرف جاتے ہیں, جب اپنے شیطانوں سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں تو ان کو جا کے کہتے ہیں انا معکم, ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں, ہم تم سے مذاق کر رہے تھے. جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں. ہم ادھر مومنوں سے انا نحن مستہزئون, ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. انما نحن مستہزئون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کے جو طغیانی ان کی سرکشی میں اور ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اس میں بھٹکتے پھریں. تو منافق جو ہوتا ہے اس کے دو چہرے ہوتے ہیں, ایک چہرہ جس سے مومنین کو ملتا ہے, ایک چہرہ جس سے اپنے شیطانوں کو ملتا ہے. دو زبانیں, دو چہرے. ایک زبان جس کی وجہ سے مومن اس کو اپنے میں شمار کر رہے ہوتے ہیں اور مومنوں جیسا معاملہ کر رہے ہیں. دوسری زبان جس کے جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتا ہے, جب وہ اپنا اندر کی جو خباثت ہے وہ اس کی جو ترجمانی کرنے والی زبان ہے, دوسری اس کی وہ زبان ہوتی ہے. کتاب و سنت سے اعراض صرف یہ نہیں کہ خود اعراض کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, بلکہ جو لوگ اس کو پکڑتے ہیں ان کا بھی وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ سمجھتے ہیں وہ بڑا علم ہے اور اسی کو ان کو اسی کو ہی فالو کرنا چاہیے. ایک اور صفت جو منافقوں کی قرآن میں بیان کی گئی کہ لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں, انفاق فی سبیل اللہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی لوگ ہیں, وہی منافق وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ, کہ جو رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہیں, ان کے ساتھ ہیں, جو مومنین ان کے ساتھ ہیں, ان پہ مت خرچ کرو. لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا, تاکہ وہ ان سے علیحدہ ہو جائیں, ان سے بھاگ جائیں. ان پہ خرچ نہ کرو تاکہ ان سے علیحدہ ہو جائیں. تو اللہ نے ان کا جواب یہ دیا کہ جو آسمانوں اور زمین کے جو خزانے وہ سارے اللہ ہی کے لیے ہیں, لیکن منافقین سمجھتے نہیں. تو منافق جب اس حدیث کا اس جو آیت کا جو پس منظر ہے, حضرت زید ابن ارقم بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی غزوہ میں تھے تو میں نے عبداللہ ابن ابی جو رأس المنافقین تھا اس کو یہ کہتے سنا کہ جو رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر تم لوگ خرچ نہ کرو تاکہ وہ ان کے ارد گرد سے چھٹ جائیں, اور اگر ہم واپس مدینے پلٹ گئے تو ہم میں سے جو عزیز ترین ہے, معزز ترین ہے, وہ ذلیل ترین لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. یہ عبداللہ بن ابی نے کہا. تو وہ کہتے ہیں زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات عبداللہ بن ابی کی اپنے چچا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو بتائی تو انہوں نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا, زید بن ارقم کو بلایا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست یہ بات بتائی کہ عبداللہ بن ابی نے ایسے کہا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی طرف کسی کو بھیجا تو وہ اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے قسمیں کھا کے کہا کہ ہم نے ایسی بات نہیں کی. عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے قسمیں کھائیں کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سچا جانا اور زید بن ارقم کی بات پہ یقین نہ کیا. تو وہ کہتے ہیں زید بن ارقم کہتے ہیں کہ مجھے ایسی پریشانی ہوئی, ایسا غم میں مبتلا ہوا کہ میں زندگی میں کبھی ویسے غم میں مبتلا نہیں ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح, حالانکہ میں نے ان کو دیکھا لیکن یہ کیسی بات ہوئی. اور پھر میں گھر میں بیٹھ گیا تو میرے جو چچا تھا میرے چچا تھے انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے کیا تمہارا ارادہ تھا, تم کیا چاہتے تھے, کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھٹلایا, تمہارے سے یعنی بغض کیا, تمہیں دور کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک رسول اللہ. پھر منافقون کی آیتیں, اور جن میں یہ آیتیں بھی آخر میں جس میں آ رہا ہے کہ وہ وہی لوگ ہیں جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں ان پہ خرچ نہ کرو, یہ آیتیں ساری نازل کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف پھر کسی کو بھیجا اور فرمایا کہ ان اللہ قد صدقک یا زید, اے زید اللہ نے تمہاری تصدیق کی ہے. حضرت زید بن ارقم کو غم تھا وہ یعنی ظاہر دور ہو گیا, کیا خوشی کا ان کا سماع ہوگا کہ اللہ کی طرف سے ان کی تصدیق نازل ہوئی. یہ لوگوں کو جو انفاق فی سبیل اللہ سے روکنا یہ بھی منافقین کی ایک صفت ہے. پھر مومنین کو بیوقوف کہنا, نادان کہنا,
جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے تم ویسے ایمان لاؤ جیسے سارے لوگ دوسرے ایمان لاتے ہیں، تو وہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے یہ نادان بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں، کما آمن السفہاء، جیسے یہ لوگ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خوب جان لو کہ اصل میں وہ خود بیوقوف ہیں، خود نادان ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو جو کتاب و سنت کو تھامے، جو ان کو کتاب و سنت کو پکڑ کے رکھے، اللہ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے، اس کو یہ منافقین کیا کہیں گے؟ بیوقوف کہیں گے۔ اس کو کہیں گے بیوقوف کا کیا مطلب ہے کہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا، ممکن عقل ہو اس کے بعد لیکن استعمال نہیں کرتا وہ صحیح طرح، تو وہ بندہ بس صرف اس کا کام یہ ہے کہ کتاب و سنت پہ چلنا ہے، وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا، تو اس طرح سے اس کو نادان بیوقوف کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عقل مند یعنی باور کراتے ہیں۔ تو جو اس وقت اس دور میں بھی جس کی یہ صفت ہوگی، یقیناً اس پہ یہ آیات جو ہیں وہ صرف اس دور کے منافقین نہیں بلکہ قیامت تک کے جو منافقین ان پر بھی اسی طرح یہ صادق آتی ہیں۔ جب اپنی خلوتوں میں ہوتے ہیں، اپنی مجلسوں میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ منافقین جو مومن جو واقعی صحیح مومن ہے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو ایک اور صفت 8ویں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی، کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقوں کو یہ خوشخبری دے دو، مجدہ سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر آگے ان کی یہ صفت بیان کی الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ وہ لوگ جو مومنوں کو چھوڑ کے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ منافقوں کو مجدہ سنا دو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقوں کی کیا صفت بیان کی گئی؟ جو لوگ کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کے اپنا دوست بناتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا ایبتغون عندهم العزہ، کہ وہ اس لیے ایسے کرتے ہیں، ان کے ہاں ان کے پاس عزت چاہتے ہیں کہ ان کو دوست بنا کے ان کی حمایت ہوگی، ان کو دنیا میں عزت ملے گی، دنیاوی مصلحتیں حاصل ہوگی، اس لیے کافروں کو دوست بنا رہے ہیں۔ فإن العزة للہ جميعا، ان کو جان لینا چاہیے کہ در حقیقت عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ عزت ذلت دینے والا ہے، یہ کافر تو ذلیل ہوتے ہیں۔ کافروں کو دوست بنا کے تم یہ تصور کرو کہ تمہیں عزت ملے گی، یہ تمہاری نادانی ہے۔ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں، اور انسانوں میں سے عزیز عزت والا وہی ہے جو کہ اللہ کی راہ پہ چلنے والا ہو، نہ وہ جو کہ یعنی کافر منافق ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو صفت ان کی بیان فرمائی گئی کہ مومنین کے بارے میں ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے مومنوں کا، اس کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اب دیکھو مومن اب کیا بنتا ہے، ان کو کوئی اچھی چیز ملتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یتربصون بکم، منافقین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو تمہاری طاق میں رہتے ہیں، تمہارے بارے میں انتظار میں لگے رہتے ہیں۔ فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح نصیب ہو جائے تو یہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ألم نكن معكم، ہم تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے۔ اگر فتح نصیب ہو گئی تو کہیں تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے۔ وإن كان للكافرين نصيب، اور اگر کافروں کو ایک حصہ مل گیا، ان کو کچھ فتح نصیب ہو گئی، تو کہیں گے قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، کہ کیا ہم آپ تم پہ غالب نہ آنے والے تھے؟ کیا ہم نے تمہیں مومنوں سے روکا نہیں؟ کیا تمہاری مومنوں کے مقابلے میں ہم نے حمایت نہیں کی؟ پھر ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دیں گے کہ جو مومن جنت میں، منافق کافر سب یہ شیطانی چیلے جہنم میں جائیں گے۔ قیامت کے دن کو نظر آ جائے گا کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو یہ مومنوں کے نتیجے کا اس سے انتظار کرتے رہنا، اب وہ اچھا ہوا تو ان کے ساتھ ہو گئے، نہ اچھا ہوا تو ادھر ہو گئے، منافق جو ہیں یہ کافروں کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنین کے خلاف کوئی رستہ نہ دے گا۔ تو یہ ایک اور صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا اور عبادتوں میں سستی اختیار کرنا، یہ ایک اور صفت ان کی بیان کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دھوکہ دیتے ہیں وہو خادعہم، حقیقت میں اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کی طرف کھڑے ہوتے ہیں ٹسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، جی نہیں چاہتا ان کا، صرف ظاہری طور پہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔
یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے سوائے تھوڑا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو صفات منافقین کی بیان فرمائی۔ ایک یہ کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، در حقیقت اللہ ان کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دھوکہ کیسے دیتے ہیں کہ ظاہری طور پہ اپنا ایمان ظاہر کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو کافروں پر جو حکم کا اطلاق ہوتا ہے اس سے بچ جاتے ہیں۔ ظاہری طور پہ مومن مسلم اپنے آپ کو باور کراتے ہیں، تو جو مومنین کے دنیاوی طور پہ احکام ہیں ان پہ بھی لاگو ہوتے ہیں، اور اصل میں اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو کافروں پر جو احکام لگتے ہیں وہ تو ان پر لاگو نہیں ہوتے اس دنیا میں، لیکن ان کو مہلت دیتا ہے، ان کو ڈھیل دیتا ہے، حتیٰ کہ جب قیامت کے دن آئے گا تو وہاں پہ ان کو دردناک ان کے لیے عذاب ہوگا، بلکہ کافروں سے بھی نیچا، درک الاسفل میں، جہنم کے سب سے نچلا حصہ، اس میں ان کی جگہ ہوگی۔ دوسری صرف اللہ نے ان کی یہ بیان فرمائی کہ جو عبادتیں جب کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو دل سے نہیں کرتے، وہ اصل میں ایمان سے خالی ہیں، ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں، تو وہ جب آخرت پہ جس کو یقین نہیں ہو کیوں چستی کے ساتھ جذبے کے ساتھ عبادت کرے؟ وہ اندر سے بات نہیں کرتے، وہ نہیں چاہتے بات کرنا، لیکن باقی سب لوگوں نے مسلمان اپنے آپ کو باور کرانا، اس وجہ سے صرف اٹھتے ہیں، مجبوری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں اللہ کا تھوڑا ہی ذکر کرتے ہیں۔ تھوڑا ذکر، جیسے مفسرین نے اس میں لکھا ہے، مراد یہ کہ اللہ کا ذکر صرف زبان سے کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، اندر سے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ صرف زبان جو ہے وہ بس ان کا اللہ کا ذکر ان کی زبان صرف کر رہی ہوتی ہے۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ ایک اور جو صرف اللہ تعالیٰ نے کی بیان فرمائی، ہمیشہ تردد میں رہتے ہیں، ڈاما ڈول رہتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر، جیسے اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، کہ وہ ڈاما ڈول رہتے ہیں، نہ ادھر نہ ان کے ساتھ نہ ان کے ساتھ۔ پھر منافق جو ہے نہ پورے طور پہ اندر سے مومنین کے ساتھ ہوگا، اور نہ ہی کھل کے اپنا کفر کا اظہار کرے گا اور جا کے مشرکوں اور جو نجس لوگ ہیں ظاہری طور پہ ان کے ساتھ مل جائے گا۔ ڈاما ڈول، ہمیشہ وہ ڈاما ڈول رہتا ہے، تو اپنی جہالت کو ظاہر نہیں کرتا، جہالت کو یہ منافق چھپا کے رکھتا ہے، ظاہری طور پہ اپنا ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير في هذه مرة وفي هذه مرة۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ منافق کی مثال ایسی ہے جیسے وہ بکری جو تردد میں ڈاما ڈول رہتی ہے، اس ریوڑ کے ساتھ ملے اس ریوڑ کے ساتھ ملے، کبھی ادھر چلی جاتی ہے کبھی ادھر چلی جاتی ہے۔ تو منافق کی مثال اس طرح کی ہے کہ یہ ڈاما ڈول رہنا یہ ان کی ایک اور صفت ہے۔ پھر مومنین کو دھوکہ دینا، یہ بھی ایک اور صفت قرآن میں ان کی بیان فرمائی گئی، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ اور در حقیقت میں یہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو مومنین کو دھوکہ کیسے دے رہے ہیں کہ وہ ظاہری طور پہ اسلام کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو کفار کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو اس سے بچ جاتے ہیں، اس دنیا میں کفار کے ساتھ جو معاملہ کیا تو اس سے وہ بچ جاتے ہیں۔ اس طرح سے مومنین کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح سے وہ اللہ کو مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس یہ جو ان کی کرتوت ہے اس سے ان کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، بلکہ ان کا عذاب اس وجہ سے اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر بھائیو ایک اہم صرف ایک اور جو ان کی نظر آتی ہے کہ طاغوت شیطانی جو چیلے ان کی طرف جاتے ہیں اپنے فیصلے کرانے کے لیے، بجائے قرآن و سنت کی طرف آئیں وہ طاغوت کی طرف جاتے ہیں فیصلے کرانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو یہ کہتے ہیں کہ جو یہ الزام کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ طاغوت جو بھی اللہ کے خلاف چیزیں، جو بھی شیطانی چیزیں ان کی طرف ان سے اپنے معاملات کے فیصلے کروائیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا کہ وہ ان شیطانی چیزوں سے کا کفر کریں، ان کا انکار کریں، لیکن وہ اس کے باوجود ان کے پاس جاتے ہیں فیصلے کرانے کے لیے۔ اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو گمراہی میں بہت دور پھینک دے، اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور اس کی طرف جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو تم دیکھتے ہو منافقین کو دیکھتے ہو کہ یصدون عنک صدودا، وہ تم سے پھرے جاتے ہیں، وہ یہ بات نہیں مانیں گے۔ اللہ رسول ان کا کوئی معاملہ ان کو درپیش ہے، اس کا فیصلہ کرانا ہے،
وہ قرآن حدیث کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ اس سے منہ پھیریں گے، وہ چاہیں گے کوئی اور کسی اور طاغوتی نظام کی طرف جائیں، کوئی شیطانی چیلے کی طرف جائیں، وہاں سے اپنے معاملات کا فیصلہ کریں۔ اور دیکھیں اس دور میں آپ دیکھیں منافقین کی صفات آپ کو کہاں کہاں نظر آتی ہیں، کتنی واضح طور پہ کئی جگہوں میں آپ کو یہ صفات جو ہے نظر آتی ہیں ان لوگوں میں جو اسلام مسلمانی کے دعویٰ کرتے ہیں۔ اور پھر مومنوں میں ساتھ ڈالنے کی کوشش کرنا، یہ بھی منافقین کی ایک صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا منافقوں کے بارے میں کہ لو خرجوا فیکم، اگر وہ تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے غزوہ کرنے کے لیے، ما زادوکم الا خبالا، تو تم میں صرف فساد ہی زیادہ برپا کر دیں۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، وہ تمہارے میں فتنہ کی خواہش رکھتے ہوئے، فتنہ کھڑا کرنے کی خواہش رکھتے ہوئے خوب دوڑا دھوپ کرتے، فتنہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے میں متنفر کرنے کے لیے، بغض عداوت ان میں فساد ڈالنے کے لیے خوب دوڑا دھوپ کرتے ہیں۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، خوب دوڑا دھوپ کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا صرف وہ کرتے کام، بلکہ خوب اس میں بھاگ کر، یعنی پوری کوشش کے ساتھ یہ وہ کام کرتے ہیں۔ یبغونکم الفتنہ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے بات سننے والے ہیں، تم میں مومنین میں جو اہل ایمان کی طرف منسوب لوگ ہیں، تم میں ایسے لوگ ہوتے جو کہ ان کی بات سننے والے ہیں۔ یعنی جب وہ یہ فتنے کی کوشش کرتے تو اے مومنو، تم میں کئی ایسے لوگ ہیں جو ان کو ناصح سمجھتے ہیں، اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، ان کی باتوں میں آتے ہیں، جو فتنہ ڈالتے ہیں وہ ڈالنا چاہتے ہیں، ان کی باتوں میں آتے ہیں۔ وفیکم سماعون لہم واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو مومنین کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرنا، ان میں بغض عداوت نفرت پھیلانا، ہر قسم کا فساد پھیلانا، یہ منافقین کی ایک صفت اس میں بیان فرمائے گی۔ اسی طرح بھائی جھوٹی قسمیں کھانا، اور ساتھ بزدلی، ڈر اور یعنی گھبراہٹ کا شکار رہنا، یہ بھی ایک قرآن مجید میں ان کی صفت بتائی گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ہی سے، تمہارے سے ہی ہیں۔ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یقیناً وہ تمہارے سے ہی، جس کو عربی سے واقفیت ہو وہ جان سکتا ہے کتنے تاکید کا صیغہ اس آیت میں استعمال کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ یقیناً وہ بالضرور تمہارے میں سے ہی ہیں۔ وما ہم منکم، حالانکہ وہ تمہارے میں سے نہیں ہیں۔ وما ہم منکم ولکنہم قوم یفرقون، لیکن وہ در حقیقت ڈرے رہتے ہیں، وہ ایسی قوم ہے جو کہ ڈرنے والی قوم ہے، بزدل، وہ در حقیقت وہ بزدل لوگ ہیں۔ ولکنہم قوم یفرقون لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ مجمعون، وہ اگر پالیں کوئی پناہ گاہ پالیں، یا کوئی غار کسی پہاڑ میں ان کو مل جائے، یا کوئی زمین میں سرنگ، زمین میں ان کو چھپنے کی جگہ مل جائے، تو وہ لولوا الیہم یجمعون، وہ رسیاں چھڑا کے تیزی کے ساتھ تمہیں چھوڑ کے وہاں پہ بھاگیں چھپنے کے لیے۔ وہ نہیں چاہتے تمہارے ساتھ وہ کوئی جہاد پہ جائیں، ان کو جاتے ہوئے کوئی پناہ گاہ مل جائے، ایسی کوئی بھاگنے کی جگہ مل جائے، وہ تمہیں چھوڑ کے فوراً بھاگ جائیں گے۔ یہ جھوٹی قسم کھانا، وہ تمہارے میں سے ہی ہیں، تمہارے سے ہی ہیں، یہ بات وہ کیسے کہتے ہیں؟ خوب قسمیں کھا کر کہتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف انتہائی بزدل اور خوف، ہمیشہ خوف کے عالم میں رہنا، گھبراہٹ کا شکار رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس آیت میں جو ہے وہ صفت بیان کی ہے۔ پھر ایک اور جو صفت، بلکہ اسی صفت کو ایک اور آیت میں جو بیان فرمایا گیا ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، اگر تم ان کو دیکھو تعجبک اجسامہم، ان کے جسم تمہیں بڑے بھلے لگیں، وہ جسمانی طور پہ تمہیں اچھے لگیں، وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات سننے لگ جاؤ، بات کرنے بڑے تیز، بات کریں تو تم ان کی بات سننے لگ جاؤ، تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، گویا کہ وہ ایسی لکڑی ہیں جو کہ ٹیک لگائی ہوئی، خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، وہ ہر جو پکار ہوتی ہے اس کو اپنے لیے بلا کا پیغام ہی سمجھتے ہیں، جو کہیں سے پکار آتی ہے، ہمیشہ خوف کے عالم میں رہتے ہیں، تو جب کوئی پکار آتی ہے، جب کہیں سے کوئی ان کو ندا آتی ہے، کوئی چیخ آتی ہے، تو وہ اس کو اپنے خلاف ہی سمجھتے ہیں۔ ہم العدو فاحذرهم، وہی دشمن ہے، وہی در حقیقت دشمن ہے، تم ان سے خبردار رہو۔ قاتلهم اللہ ان یؤفکون، اللہ ان کو غارت کرے، قاتلهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہاں پہ اللہ نے ان کے لیے بد دعا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کی جو ہے ان کے لیے وعید یہاں پہ بیان فرمائی کہ اللہ ان کو غارت کرے، ان کو قتل کرے۔
انا یؤفکون، کیسے وہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، کیسے وہ پھرے جاتے ہیں. اس آیت میں بھی یہ سورہ منافقون کی جو دوسری آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو تشبیہ دی کہ ایسی لکڑی جس کو ٹیک لگا کے، یعنی لکڑی جس کو ٹیک لگا کے صرف جو ٹیک کے سہارے کھڑی ہو، وہ ایسی لکڑی ہوگی جس کو اندر سے اکھاڑ دیا گیا ہو. ایسا درخت جس کو زمین سے اکھاڑ دیا گیا، اس میں اندر جان کوئی نہیں، اس کو کھڑا ہونے کے لیے وہ خود کھڑا بھی نہیں ہو سکتا. کھڑا ہونے کے لیے اس کو دیوار کا سہارا چاہیے. کوئی دیوار ہے اس کے ساتھ، وہ کھڑا ہونے کے لیے اس دیوار کے سہارے وہ کھڑا ہے. کھوکھلا، اندر سے کھوکھلا، جان کوئی نہیں، جڑ سے وہ کھاڑ دیا گیا. تو دیکھنے میں وہ درخت وہاں پہ کھڑا ہے، دیوار کے سہارے کھڑا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دیکھو تو ان کے جسم تمہیں بڑے اچھے نظر آئیں، بات کریں تو بڑی، تم ان کی بات سنتے رہ جاؤ، لیکن ایسے جیسے لکڑیاں جن کو ٹیک لگا کے کھڑا کر دیا گیا. بہرحال یہ بعض صفات ہیں جو کہ منافقین کی قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی ہیں. ہم اس دعا پہ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام جو منافقین کی صفات ہے اس سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جو بھی ہمارے معاشرے میں منافقین ہیں ان کے شر سے ہمیں بچائی رکھے. اور بہت کثرت ہے منافقین کی، بلا شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تھے، وہ اس وقت موجود تھے. کچھ رنگ تبدیل کرتے رہتے ہیں اور زمانے کے لحاظ سے آگے پیچھے ان کے طور طریقے بدلتے رہیں گے، لیکن حقیقت میں جو نفاق، ان کی جو صفات جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں وہ قیامت تک بدل نہیں سکتی ہیں. جو منافق ہوگا اس میں وہ صفات ساری نظر آئیں گی. بے شک ان کے اظہار کرنے کا طریقہ کچھ مختلف ہو جائے، لیکن بنیادی طور پہ وہ صفات ساری نظر آئیں گی. ان کو انہی صفات سے جو قرآن میں حدیث میں بیان کی گئی ہیں آرام سے پہچانا جا سکتا ہے. ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے شر سے ہم یعنی اپنے آپ کو، اپنے ماتحتوں کو بچا کے رکھیں. تو اس دور میں بھی نفاق کثرت موجود ہے جیسے اس دور میں تھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود منافقین میں شامل ہونے سے بچائی رکھے. اے اللہ ہمیں نفاق کا خوف دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. نفاق سے اللہ تو ہمیں ساری زندگی بچائی رکھ. ان کی اعتقادی نفاق، عملی نفاق، نفاق کی جو بھی منافقین کی صفات ہیں، اللہ تمام کی تمام صفات سے اپنے دامن کو بچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ منافقین کی جو چالیں ہیں، جو وہ اسلام کے خلاف جو وہ سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان سازشوں سے ہمیں بچائی رکھ. اے اللہ ان کو ہمارے پر، ان کو مسلمانوں پر آشکارا فرما دے. ان کے شر سے اے اللہ تو ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمیں دین کو سمجھنے، اس کی طرف دعوت دینے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ دین کو پھیلانے کی جو ذمہ داری تو نے ہمارے پر عائد کی، اے اللہ اس کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما. ہماری جو جائز حاجات ہیں ان کو پورا فرما جس میں تیری رضا شامل ہو. اے اللہ ہماری جو پریشانیاں ان کو تو دور فرما دے. ہمارے احباب، رشتہ دار وفات پا گئے ان کی بخشش فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان پہ رحمت نازل فرما. ان میں سے جو کہ دہیات ہیں ان کی خوب خدمت کر کے، ان کا حقوق ادا کر کے اللہ جنت کے حصول کا ان کو ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اور انشاءاللہ اس موضوع کی تکمیل آئندہ درس میں بھی کریں گے. ان کی جو منافقین کی بعض جو باقی صفات جن کا تذکرہ کیا گیا قرآن مجید میں، حدیث میں، اور پھر اس کا جو اس کے بعد یہ موضوع کہ ہم کیسے اپنے آپ کو جو نفاق سے بچا سکتے ہیں. یقیناً ان کی صفات کا جاننا وہ بھی بذات خود اپنے آپ کو بچانے میں بہت معاون چیز ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی جو ہمیں کیا اس کی دوا بتائی گئی ہے اس مرض، نفاق کے مرض کی، اس کا بھی اللہ کی توفیق سے تذکرہ کریں گے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد